أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ تو آج کی کلاس کا انشاءاللہ ہم آغاز اس خوبصورت دعا کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ویسے بھی میری دعاؤں کا حصہ ہے الحمدللہ۔ ہر کلاس کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، بلکہ یہ سب جو اساتذہ کرام ہیں وہ اس دعا کو شروع میں پڑھ سکتے ہیں اپنی کسی بھی کلاس سے پہلے۔ تو اس دعا میں 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں۔ پہلا شرح صدر کا، رب اشرح لی صدری، یعنی میرا سینہ کھول دے۔ تو سب سے پہلے تو جو جیسے میں نے کہا کہ اساتذہ اس دعا کو استعمال کر سکتے ہیں، تو جس کو بتانا ہے سب سے پہلے اس کا اپنا سینہ کھلا ہوا ہو، اس کو خود باتوں کی سمجھ ہو، پھر وہ آگے پہنچا سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی گئی ہے کہ اے اللہ میرا سینہ میرے لیے کھول دے، اور سینہ کھولنے کا مطلب ہے یعنی شرح صدر کا مطلب ہے علم و حکمت کے لیے، یعنی خود ہمیں علم و حکمت کی جو ہے وہ باتیں سمجھ میں آئیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں پھر ویسر لی امری، علم و حکمت کے لیے ہمارا سینہ کھل جائے، سمجھ آئے، اور اللہ کی راہ میں آنے والی ہر تکلیف پر صبر و استقامت کے لیے، یعنی یہ دعا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ ویسر لی امری، معاملے کی آسانی کی اس میں دعا ہے، یعنی ہر طرح کی مصیبت کی دوری اور اس کو آسانی میں بدلنے کی دعا ہے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اب جب خود آپ کو چیزیں سمجھ ہیں اور آپ کے معاملات میں آپ نے آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی، تو پھر بات دوسروں تک پہنچے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ آپ کی زبان میں وہ تاثیر ہو اور آپ کی زبان ایسی ہو کہ دوسروں کو وہ بات سمجھ میں آئے۔ تو اس کی دعا ہے کہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ اپنی بات میں دوسروں تک آسانی سے پہنچا سکوں اور لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو بہت خوبصورت جامع دعا ہے، اسپیشلی جیسے میں نے کہا کہ اساتذہ کے لیے، تو الحمدللہ اسی دعا سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں اپنے سبق کا۔ اس کے بعد یہ کل بھی آیت مبارکہ 2 آیات قرآن پاک کی اس پہ بات ہوئی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا دونوں جہانوں کے لیے، اور اس کی تفسیر 2 طرح سے کی گئی۔ ایک تو یہ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہانوں پر رحم کرتے ہوئے بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائے یہ ان کے لیے باعث رحمت ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا جانا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو اس پہ ایمان لائیں گے، اور آپ کی ذات جو ہے وہ اس کا موجود ہونا ہی رحمت ہے۔ جو ایمان لائیں گے اس پہ تو یقیناً ہوگی، اور جو ایمان نہیں بھی لائیں گے لیکن جب تک آپ ان میں موجود رہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گی وہ قوم، چاہے وہ ایمان نہیں بھی لائے، چاہے کفار بھی تھے وہ، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ آپ کی ذات کا موجود ہونا ہی رحمت ہے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ آپ کو سراسر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراسر رحمت بنا کر بھیجا، یعنی آپ لوگوں پر رحمت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کفار پر بھی آپ کی رحمت تھی، کل بھی ہم نے بات کی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بھلائی کے خواہاں تھے، کہ آپ اپنی جان گھلاتے تھے اس میں کہ وہ کیوں نہیں ایمان لاتے، اور کبھی ان کے لیے بد دعا اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کی، اور مومنوں پر تو وہ شفیق اور رحیم تھے ہی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ذات اپنی، ان کی خود وہ جو رحمت کرتے تھے، اور ان کی ذات یعنی ان کا موجود ہونا بھی اس کائنات کے لیے رحمت کا باعث ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انشاءاللہ سبق نمبر 5 میں جو ہے وہ دہرائی بھی انشاءاللہ ہم کل کے سبق کی دیکھتے ہیں، اور پھر جو آج کے 10 موضوعات ہیں اور سیرت سے متعلق آج کا نقطۂ تعلیم ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو کل ہم نے دیکھا تھا کہ نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ بشارتیں اور کچھ اشارات ہونا شروع ہو گئے تھے، اس میں سچے خوابوں کا آنا، اور جو بحیرہ کی وہ تھی وہ اشارات مل گئے۔
پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبل از نبوت اعمال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی کس طرح یعنی ہر طرح کی برائی اور شر کو ناپسند فرماتے تھے، اور یعنی اپنے معاشرے کی بھلائی کا ان کے دل میں جذبہ تھا، اور شرک سے تنگ تھے، اور وہ پھر کیسے غار حرا میں انہوں نے خلوت نشینی اختیار کی۔ اس کے بعد پھر وحی الہی آ پہنچی، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا میں کس طرح سے نیک بیوی کی صفات موجود تھیں، اور نیک بیوی کی صفات ہوتی کیا ہیں۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح انہوں نے بتایا کہ ہاں تم نبی ہو، اور وہ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی لوگ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی مکہ سے۔ اور اس کے بعد ہم نے وحی کی تعریف دیکھی تھی، اور اس کی اقسام دیکھی تھی کہ کتنے مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ وحی جو ہے وہ نازل فرما سکتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور اس کی ڈیفینیشن دیکھی تھی کہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندے کی طرف بھیجتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ مکی زندگی کے مختلف مراحل ہم نے دیکھے تھے کہ ایک تو یعنی دو ادوار میں ہم مکی زندگی کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک نبوت سے پہلے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی پیدائش سے 40 سال تک، اور اس کے بعد نبوت کے بعد کی زندگی جو کہ 13 سال پر مشتمل ہے۔ اور اس 13 سال جی اس 13 سال میں بھی پھر فردر ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ عرصہ آپ نے پہلے 3 سال جو ہے وہ غیر اعلانیہ دعوت کی تھی، یعنی مطلب 1 to 1 اوپنلی باہر نکل کے اس طرح سے نہیں آپ نے پیغام دیا اللہ تعالیٰ کا۔ پہلے 3 سال خفیہ دعوت، غیر اعلانیہ دعوت رہی، اور اس کے بعد اس ٹائم پیریڈ میں قریش یہی بس گمان کرتے رہے کہ ٹھیک ہے جیسے باقی کچھ لوگ ناپسند کرتے ہیں بت پرستی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح ناپسند کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ عبادات وغیرہ میں شامل نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کچھ اس کو اتنا وہ نہیں اس پہ دھیان دیا۔ اور پھر ہم نے مکی اور مدنی صورتوں میں فرق دیکھا تھا، اور اس کے بنیادی، اور ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں، اور بنیادی مضامین بھی پھر اسی حساب سے فرق ہیں۔ یعنی مکہ کی جو صورتیں ہیں اس میں توحید، رسالت، ایمانیات اور عقیدہ آخرت وغیرہ کو مضبوط کیا گیا ہے، توحید کے دلائل ہیں، لیکن مدنی صورتوں میں احکامات ہیں، پھر اس میں نکاح، تجارت، طلاق اور دوسروں کے ساتھ تعلقات اور معاشرے میں کیسے رہنا ہے، ہر طرح کے اس میں عبادات وغیرہ اور اخلاقیات وغیرہ کے ریلیٹڈ اس میں تفصیلات آئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے کل ڈیٹیل سے دیکھی تھی۔ اب آج کے جو ہے سبق اس میں 1 by 1 جانے کی بجائے انشاءاللہ ہم سٹارٹ لیتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ کہ کیا اس کے عنوانات ہیں۔ سب سے پہلا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مکی زندگی کا دوسرا مرحلہ۔ جیسے میں نے کہا کہ مکی زندگی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے ہم نے 3 یا 4 حصوں میں ہم نے اس کو تقسیم کیا تھا۔ جو نبوت کے بعد کے جو 13 سال تھے اس کو بھی 3 یا 4 حصوں میں فردر تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ جیسے کہ ابھی ریویژن میں بھی گزرا ہے، پہلا حصہ وہ تھا جس میں صرف غیر اعلانیہ دعوت ہوئی تھی، 1 to 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اندر ہی جس سے ملتے اور اپنے قریبی لوگوں کو آپ دعوت دیتے رہے، اور اس عرصے میں تقریباً 40 افراد نے اسلام قبول کیا تھا۔ ٹھیک ہے، 3 سالوں میں صرف 40 افراد نے۔ اب جو دوسرا مرحلہ ہے مکی زندگی کا وہ ہے اعلانیہ دعوت۔ ٹھیک ہے، اب 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سورہ شعراء نازل کی، اور اس میں دیکھیں سورہ شعراء میں بالکل یہ آخر کے رکوع کی آیات ہیں 214 سے 217 تک۔ وَأَنذِرْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں سے یعنی جو آپ پر ایمان لائیں ان سے نرمی سے پیش آئیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر یہ لوگ نافرمانی کریں تو آپ اعلان کر دیں کہ بے شک میں تو ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اپنے جو عزیز، غالب اور رحیم اللہ ہے اسی پر بھروسہ رکھیے۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کا یعنی حکم دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دیجئے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ تھا جہاں آپ کو
کھلم کھلا دعوت کا حکم دیا گیا۔ اچھا، اس میں اب دیکھیں سورہ شعراء کے نزول میں کیا حکمت ہے، وہ ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ شعراء جو ہے اس میں بہت سارے انبیاء کے واقعات ہیں۔ پہلے یہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ آخری رکوع کی آیات ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، شعیب، لوط علیہ السلام، یعنی ان سارے انبیاء کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے آئے کہ انہوں نے کیا پیغام دیا اپنی قوم کو، قوم نے کیا جواب دیا، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا ان کی قوم کے ساتھ۔ یہ سارا سورہ شعراء میں ہمیں ملتا ہے، اور یہ مکی صورتوں میں تقریباً ایک بڑی پرومیننٹ سورہ ہے، اور یعنی آپ کہیں کہ بڑی سورہ ہے، اور بڑی بہت واضح اور بہت یعنی بڑا پیغام لیے ہوئے ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی تھی کہ آپ کو یعنی جب آپ اب کھلم کھلا دعوت کا آغاز کریں گے تو آپ کے ساتھ کیا معاملات پیش آ سکتے ہیں جو کہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی آ چکے۔ اور اگر آپ دیکھیں سورہ شعراء کو تو وہ یعنی اس کے جو مضامین ہیں کہ ہر نبی نے تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مطلب ایک ہمت دلانے والی بات تھی کہ یہ وہی پیغام ہے، آپ اس مشن ہی کی تکمیل کر رہے ہیں جو پچھلے انبیاء بھی لے کر آئے۔ تو یعنی ایک ہمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بند گئی، اور جیسے یعنی آپ کہہ لیں کہ مینٹلی آپ تیار ہو گئے اس کے لیے، آپ ذہنی طور پر آپ کو یعنی وہ سارے واقعات بتا کے مضبوط کیا گیا۔ چلے آگے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسرا موضوع، جب پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا تھا کہ آپ کھلے عام تبلیغ شروع کیجئے، تو اب اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا کیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ گئے صبح، ایک دن اگلے دن صبح آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور یہ آواز لگائی، یا صباحہ، یا صباحہ۔ اور یہ طریقہ تھا یعنی مطلب جب کوئی ایمرجنسی ہو جائے یا جب کوئی بہت اہم کسی نے بات کرنی ہو تو وہ اس طرح سے سب لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا۔ تو جب لوگوں نے یہ صبح صبح آواز سنی تو سب قریشی قبائل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت اسلام رکھی۔ صحیح بخاری میں تفصیل سے یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ تو آپ اور اس میں مطلب وہ واقعہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ وہ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ یہ پہاڑ کے دوسری جانب ایک فوج کھڑی ہے، تیار کھڑی ہے جو آپ پہ حملہ کرنے والی ہے، تو کیا آپ میری بات کا یقین کریں گے؟ سب نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے القابات سے جانا جاتا تھا، تو یقیناً سب نے کہا کہ ہاں ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اب یہ سننا تھا تو ان کو سب کو بہت غصہ آیا، اور مخالفت میں سب سے پہلے جو آپ کے سگے چچا تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب، وہ یعنی پیش ہوئے، اور بلکہ باقیوں نے تو جو خیر رد عمل کیا ہوگا، ان کا رد عمل سب سے زیادہ سخت آیا، اور بلکہ آتا ہے کہ انہوں نے یعنی پتھر بھی ایون اٹھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے کہ محمد تو ہلاک ہو، تو نے اس لیے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو پھر اسی کے رد میں اسی ابو لہب کی جو رویہ تھا اس کی مذمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ المسد یا سورۃ اللہب نازل فرما دی، اور دیکھیں قیامت تک جو ہے یہ صورت پڑھی جاتی رہے گی، اور ابو لہب پہ جو ہے وہ اس کی تباہی اور بربادی کا اعلان ہوتا رہے گا۔ دیکھیں جو سب سے پہلا دشمن آیا کھلی تبلیغ میں، سب سے پہلا دشمن جو سامنے آیا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی کی مذمت میں، حالانکہ دشمن تو آگے چل کے اور بھی بہت تھے، لیکن پہلے ہی موقع پر جس نے سب سے زیادہ آپ کی مخالفت کی، تو دیکھیں قرآن اس کی مذمت میں قیامت تک اس کی جو ہے وہ اس پہ مذمت کی جاتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد
پھر یہ وحی بھی نازل ہوئی کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم کیا جا رہا ہے آپ اسے کھول کر بیان کیجئے اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، یعنی مطلب جو ہے وہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرنی، کوئی یعنی مصلحت کو دیکھتے ہوئے کچھ تھوڑا سا بتا دیا جائے اور تھوڑا سا نہیں، ایسے نہیں، کھل کر آپ کھول کے جو ہے وہ بیان کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یعنی جب آپ کھل کے بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو ورقہ بن نوفل نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ سب سچ ہونے والی تھی، کہ جو ہے وہ دشمن ہو جائے گی قوم اور آپ کو آپ کے شہر سے بھی نکال دے گی۔ چلیں آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ۔ تیسرا موضوع، اب ہم نے دیکھا کہ جب کھلے عام دعوت کا آغاز ہو گیا تو ڈیفینیٹلی کھلے عام تکلیفوں کا بھی آغاز ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی یعنی ون آن ون وہ مطلب کرتے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جن کا پتہ چلتا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا، ان کو تھوڑا بہت وہ برا ان کو لگتا تھا اور وہ تھوڑا بہت منع کرتے تھے اپنے جو ان کے زیر اثر لوگ ہوتے تھے، لیکن جب کھل کے دعوت سامنے آئی تو پھر کھل کے آزمائشیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کے صحابہ پہ آنا شروع ہو گئیں۔ اور یہ میں نے بتا دیا کہ مطلب بہت زیادہ پہلے کیوں نہیں آئی تھی، کیونکہ بس ان کا خیال تھا کہ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اپنے وہ فطری جو آپ کی طبیعت ہے، آپ کا جو رجحان ہے، جو بتوں سے آپ ذرا دور ہیں، اس وجہ سے آپ اس طرح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بعد میں یہ آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور جو تکالیف انہوں نے پہنچانا شروع کی وہ دو طرح کی تھیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی، یا مطلب نفسیاتی طور پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا۔ جسمانی اذیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا 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 انہوں نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں، جیسے میں نے سب سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ ابو لہب نے تو آپ کو مارنے کے لیے پتھر بھی اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے کعبہ کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی لا کر پھینکی گئی، اور جو 7 سردار اس وقت مشرکین مکہ کے وہاں پہ تھے اور وہ ہنس ہنس کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا دی کا مطلب کہ اللہم علیک بقریش، اے اللہ یعنی تجھ پر ہی ہے قریش، یعنی قریش کو ڈیل کرنا یا قریش کو ان کا جو ہے وہ کیے پہ پکڑنا یہ تجھ پر ہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بری ہو گئے اور کہا کہ تجھ پر ہی ہے قریش۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ سب کے سب بدر کے دن کنویں میں پڑے ہوئے تھے، یعنی 14 سردار، یہ تو 7 کا ذکر ہے یہاں پہ، تو بدر میں مشرکین مکہ کے 14 بڑے بڑے سردار جو تھے وہ قتل ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی پہلی ہی جو اسلام اور کفر کا پہلا ہی مارکا تھا، اس میں 14 سردار مکہ والوں نے اپنے کھوئے۔ اس کے علاوہ I'm sorry. جی، اس کے علاوہ ابو لہب کی بیوی جو ام جمیل نام تھا اس کا، یعنی کنیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی۔ ابو لہب خود بھی بڑا دشمن تھا اور اس کی بیوی بھی جو کہ ابو سفیان کی بہن بھی تھی، وہ بھی آپ کے راستے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ اور پھر جو سورہ لہب نازل ہوئی ابو لہب کی مذمت میں، اس میں اس کی بیوی کا بھی ذکر ہے، اور دونوں پہ یعنی آپ سمجھیں کہ دونوں کی مذمت قیامت تک بیان ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو فزیکل تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچانا بھی آپ کو تکلیف دیتا تھا، تو اس میں جو سب سے پہلا ذکر ملتا ہے وہ آل یاسر کا ملتا ہے، یا جو اہم ایک بیان کیا جاتا ہے، جو سب سے پہلے جس فیملی نے سفر کیا سب سے زیادہ تکالیف جس کو پہنچائے گی وہ آل یاسر تھیں، یعنی یہ عمار بن یاسر جو بہت پرومیننٹ صحابی بنے پھر، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک ماشاءاللہ وہ حیات تھے، حضرت علی کی یعنی اسلام کے خلفاء کے آخری زمانے تک، پھر وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شہید ہوئے حضرت عمار،
تو عمار بن یاسر یعنی یاسر کے بیٹے، تو ان کی جو والدہ تھی سمیہ، وہ سب سے پہلی اسلام کی شہید خاتون کہلائیں، ابو جہل کے ظلم سے وہ شہید ہوئیں، اور پھر یاسر بھی یعنی والد بھی، عمار رضی اللہ عنہ کے والد بھی بنو مخزوم کے ظلم سے ہی فوت ہوئے۔ تو یہ دونوں جو تھے وہ آپ سمجھ لیں کہ پہلے شہید تھے اسلام کے۔ اس طرح پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے چچا کی طرف سے تکالیف پہنچائی جاتی، یعنی ان کو وہ چٹائی میں رول کر کے جیسے، اور وہ دھنی دی جاتی ان کا سانس بند کرنے کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کو طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی حضرت بلال کو وہ گرم تپتی ہوئی صحرا کی ریت میں لٹا کے اور اس کے اوپر ان کی چھاتی پہ گرم بڑا پتھر بھاری رکھ دیتے تھے، لیکن آپ کی زبان سے ہمیشہ یہی نکلتا احد احد، کہ اللہ ایک ہے۔ بلکہ وہ جو اس کا امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا وہ تھا یعنی یہ غلام تھے، اور ان کا جو آقا تھا وہ امیہ بن خلف تھا، وہ بس یہی کہتا تھا کہ تم ایک دفعہ محمد کو گالی دے دو صلی اللہ علیہ وسلم تو میں جو تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ بہت مارا انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت ابو بکر آپ کو یعنی پروٹیکشن کے لیے آپ کے پاس کھڑے تھے، آپ کو بچانے کے لیے کہ کوئی حملہ نہ آپ پہ کرے، تو وہ حضرت ابو بکر ان کے حملے کی زد میں آئے اور اتنا مارا انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ بہرحال تو اس طرح کے یعنی تقریباً جو سارے پہلے اسلام کے ارلی کنورٹس تھے، ان سب نے بہت مشکلات دیکھیں اللہ کے دین کی راہ میں انہوں نے برداشت کی۔ کیا ایک کرنے سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں ساری سلائڈز پیچھے چلی جاتی ہیں۔ جی اس کے لیے جسمانی تکالیف کے علاوہ ذہنی اذیتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما، یہ ابو لہب کے دو بیٹوں سے ان کی شادیاں ہوئی تھیں۔ تو اس نے یہ میں نے جب بتایا آپ کو کہ ابو لہب تو سب سے پہلے دشمن ہو گیا، تو اس نے ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی، اور یقیناً بیٹی کو طلاق ہو جائے تو وہ والدین کے لیے کتنی اذیت کی بات ہوتی ہے، کتنا ذہنی اذیت ان کو اس چیز کی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا عبداللہ جب فوت ہوا، عبداللہ اور قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے دو مکی زندگی میں، تو ابو لہب نے خوشی منائی اس پہ، استغفر اللہ نعوذ باللہ، خوشی منائی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے۔ اور میرا خیال ہے اس کا میں نے پہلے ذکر کر دیا تھا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پڑھ رہے تھے اولاد کے بارے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرما دی اور فرمایا کہ تیرے دشمن جو ہیں وہ خود ابتر ہوں گے۔ اور دیکھیں کیسے یہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ پیشن گوئی کیسے سچی ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ابتر ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام دیکھیں قیامت تک جو ہے وہ پوری دنیا میں گونجتا رہے گا، اذان کی صورت میں جب ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، رائٹ، تو وہ اذان کی صورت میں، اور اذان جو ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ ہر مسلمان جو ہے وہ دن میں جب 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے بغیر اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی، رائٹ، کلمہ کا حصہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کیا کسی نے بگاڑنا تھا، اور کیا فرق ان کو پڑتا ہے کہ اگر ان کے کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، لیکن اس کے برعکس آپ ابو لہب کو دیکھ لیجئے، اس کی اتنی دردناک پھر موت ہوئی کہ ایک جو تھی وہ بیماری، ایک اس سے یہ اس کی ڈیتھ ہوئی غزوہ بدر کے کچھ دنوں کے بعد، تقریباً 14 دن کے بعد، اور یہ اتنا پھر وہ اس کی جو اپنی فیملی تھی وہ ہاتھ تک نہیں لگا رہی تھی، اور کہتے ہیں کہ کچھ دن تک شاید 3 دن تک اس کی لاش ویسے کی ویسے پڑی رہی، اور کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر کسی کو یعنی کسی غلام وغیرہ کو کچھ پیسے دے کے وہ گھر سے لاش اٹھوائی، خود نہیں ہاتھ لگایا اس کو پھر بھی، اور جو ہے وہ اس کو ویسے ہی گڑھا کھود کے اس میں وہ لاش پھینک کے اور اوپر سے پتھر پھینک کے اس کو بند کر دیا۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی اس کی جو خود تھی وہ عبرتناک موت تھی، اور آج کون اس کا نام لیتا ہے اور کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہاں میں ابو لہب کی نسل میں سے ہوں، اللہ اکبر۔
تو بہرحال یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ نرینہ اولاد جو ہے وہ خالی نرینہ اولاد ہونا جو ہے وہ آپ کے نام کو آگے نہیں بڑھاتا، بلکہ انسان کا کردار، انسان کا عمل جو ہے اور وہ آپ کے نام کو زندہ رکھتا ہے بہرحال. تو اس کے علاوہ یعنی وہ جب خوشی منائی اور ابتر کہنا شروع کیا تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آپ سسم دکھی ہوئے اور آپ کو ذہنی اذیت ہوئی، لیکن پھر یہ اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کر کے آپ کے تسلی دی. اسی طرح آپ کو طرح طرح کے القابات وہ دیتے تھے جن کا ذکر قرآن میں مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. جیسے مجنون کہا گیا آپ کو کہ یعنی اس پہ کوئی جادو ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. شاعر ہے، اور کہا گیا کہ یہ ساحر ہے یعنی جادوگر ہے. ایک تو یہ کہا گیا کہ مجنون ہے، مجنون کا مطلب یعنی اس پہ جادو ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی کے جادو کے ساحر میں آ گیا ہے، پاگل ہو گیا نعوذ باللہ. اور کہا کہ یہ ساحر کذاب، ساحر جادو کرنے والا ہے اور کذاب جھوٹا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یعنی وہی نبی جس کو خود صادق اور امین کہتے تھے اب اس کو خود جھوٹا کہہ رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پسند کی بات نہیں کی جا رہی. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے یہ لیسن دیکھیں اس میں پھر وہی ہے کہ آپ سچی بات کریں گے تو آپ کو بہت طرح کے مصائب آ سکتے ہیں، ذہنی بھی جسمانی بھی آ سکتے ہیں. آپ کو اپنے رشتہ دار اٹھ کے آپ کو جو ہے وہ آپ کی مخالفت کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی دیکھیں ہم جیسے میں پاکستان سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سننے والے انڈیا سے بھی ہیں، پاکستان انڈیا سے ہی ہم زیادہ، ظاہر ہے اردو جو ہے تو انہی دو ممالک میں زیادہ سمجھی جاتی ہے. تو ہمارے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دین میں نئی شامل ہو چکی ہیں، یعنی بدعات ہیں اور خرافات ہیں ہمارے ہاں شامل ہوئی بہت ساری. تو جب انسان خود مطالعہ کرنے لگتا ہے، خود دین کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ غلط تھیں. اور آپ ذرا بتا کے دیکھیں، وہی جن سے آپ کے بہت محبت کے رشتے بھی ہوتے ہیں وہی آپ کے خلاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں پھر پریشان ہونے کے بجائے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے کہ کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ کہیں گے کہ اب تمہیں سمجھ آ گئی ہے، تم پاگل ہو گئی ہو، یا تم جو ہے وہ یعنی ایسا نہیں ہے، جھوٹ بولتی ہو، وٹس ایور جو بھی آپ کو وہ کہیں، آپ نے حق کا راستہ نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، اور بلکہ اس پہ خوشی محسوس کریں. خوشی اس لیے محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کے راستے پہ ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ یعنی ہم سب جو ہیں وہ اس راستے پہ ہیں، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات آئیں تو ان مشکلات کو برداشت کرنا بھی سنت ہے. یہ سمجھ کے آپ خوشی سے ان کو ان سب القابات کو قبول کریں. اس کے بعد چوتھے موضوع کی طرف چلتے ہیں. دین اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے مشرکین کے مختلف حربے یعنی مختلف طریقے پھر انہوں نے ظاہرہ شروع کر دیے کہ ہم کیسے اس کو روکے. تکالیف تو دینا شروع کی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کیا اسٹریٹجیز یوز کی. قریش جب اس دعوت حق کا دلائل اور عقل کے میدان میں جواب نہ دے سکے تو انہوں نے اسے روکنے کے لیے مختلف طریقے سوچے اور کہ ہم اب کس طرح کریں. سب سے پہلے انہوں نے سوچا کہ ابو طالب کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، اور دھمکی کے انداز اور الفاظ میں ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو روک لیں ورنہ جو ہے ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے. لیکن یقیناً وہ کامیاب نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ یعنی ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج بھی رکھ دیں گے تو میں اس مشن سے باز نہیں آؤں گا. اس کے علاوہ انہوں نے سوچا کہ حج پر آنے والے حجاج کے راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک شخص بے دین ہو گیا، اس کی بات نہ سننا. آپ کو جیسے کہ پتہ ہے حج جو ہے وہ یعنی اسلام سے پہلے سے ہوتا آیا ہے. جو مشرکین جو یعنی مکہ تھے وہ خود بھی اور جو باہر پوری دنیا سے جو بتوں کو پوجنے والے ہوتے تھے، تو مکہ ایک سینٹرل پوائنٹ تھا ان کے لیے. کعبۃ اللہ جو تھا وہ اس میں بت جو رکھے ہوئے تھے تو ان کے حج کے لیے آتے تھے وہ لوگ، ان کی زیارت کے لیے، ان بتوں کی زیارت کے لیے. تو جس طرح حج آج کل ہوتا ہے یعنی مطلب پچھلے سالوں میں بھی ہوتا تھا اسلام سے پہلے، لیکن ظاہر ہے اس کے تھوڑے سے وہ اس میں مشرکانہ طور طریقے شامل تھے. تو حاجی ہر سال آتے تھے، تو اب انہوں نے پلان کیا کہ یہ تو ان کو بھی بتائے گا اور اس کا پیغام پھیلے گا. تو پھر انہوں نے سوچا کہ پہلے ہی راستوں میں بیٹھ جایا کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ہم ان کو یعنی مینٹلی تیار کر دیں کہ وہ بے دین شخص کی بات نہیں سننی.
اس کے علاوہ جسمانی اور ذہنی تکالیف کا تو ذکر پہلے ہو چکا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے دعوت کے لیے تو آپ کا پیچھا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کرتے. پھر انہوں نے معاہدہ کرنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں گے. یعنی انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کسی طرح سے کمپرومائز ہو جائے. تو پھر اس کی رد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرما دی کہ نہیں، مطلب تم ہرگز اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں ہرگز اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ظاہر ہے توحید اور شرک ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک بھی دفعہ یعنی شرک کر دیں تو آپ کی ساری توحید ضائع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو شرک کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے اللہ کے لیے. تو اس کے رد میں پھر یعنی لیکن انہوں نے اپنی طرح سے ہر طرح کوشش کی کہ ہم کسی بھی طرح اس مشن کو تھوڑا روکے نہ تو ٹھنڈا ہی کر دیں ایٹ لیسٹ، کہ آپ جو ہے وہ کسی طرح سے نرمی دکھائیں. اس کے بعد پھر اگلا ہمارا 5واں ٹاپک ہے، اور بلکہ میں ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ ہم پچھلے ٹاپک سے دیکھیں پھر یہ ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ جو یعنی سچائی کا راستہ ہے نا اس کو آپ باطل سے مکس مت کریں. ٹھیک ہے، یعنی مطلب کمپرومائزز نہیں ہے دین میں، جو دین کے اصول ہیں اس میں کمپرومائزز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کو ایک پتہ چل جائے چیز کہ یہ صحیح ہے تو پھر آپ کو جتنے بھی مشورے ملتے رہیں آپ اس کو قبول نہ کیجیے، اور اپنے یعنی اپنے عقائد پہ مضبوطی سے جمے رہیے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اور سنت کے مطابق ہے. جی، 5واں موضوع ہے اسلام کے پہلے ادارے دار ارقم کا قیام. اسلام کی سب سے پہلی تعلیم گاہ، یعنی دیکھیں اب جیسے جیسے آیات نازل ہو رہی ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، تو تربیت کرنا بھی ضروری تھا صحابہ کا. تو پہلی تربیت گاہ قائم ہوئی وہ 5 قائم کیا ہوئی، یعنی جس کو استعمال کیا گیا 5 سن نبوی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو اپنی دعوت اور عبادت کا مرکز بنایا. ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں ایک نام حضرت ارقم بن ابی ارقم کا رضی اللہ عنہ کا بھی ہے. ٹھیک ہے، اور انہی کے نام سے دار ارقم جو ہے وہ پھر اس کا نام دیا گیا، اس سینٹر کا، اس ادارے کا جو آپ نے بنایا. آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور آپ بنو مخزوم قبیلے سے تھے، اور یہ قریش ہی کی ایک شاخ ہے بنو مخزوم بھی، اور بڑا معزز قبیلہ تھا. اور یہ دار ارقم جو تھا ان کا گھر تھا، چونکہ وہ ذرا آبادی سے ہٹ کر تھا اس لیے اس کو منتخب کیا گیا کہ وہاں آپ پرسکون ہو کے صحابہ کی تربیت بھی کر سکتے تھے اور نمازیں وغیرہ ادا کر سکتے تھے. یعنی وہ اس کو پھر سب سے پہلے منتخب کیا گیا ایک سینٹر کے طور پر. چھٹا موضوع ہے ہمارا پہلی ہجرت حبشہ اور اس کے اسباب. ابھی تک ہم نے بات کی ہے 5ویں نبوت تک. ٹھیک ہے، اور اگر میں پیچھے سے ریوائز کرتی چلوں تو 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 3 سال جو تھی وہ تو خفیہ تبلیغ چلتی رہی، خفیہ پیغام چلتا رہا. اب دیکھیں چوتھا اور 5واں سال، اس میں جب تبلیغ اوپن ہوئی تو تکالیف بھی اوپن ہو گئی. اور پھر اب کتنی دیر برداشت مطلب کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، مشرکین مکہ کے مظالم دن بدن بڑھتے جا رہے تھے. تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ہجرت کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے، اور ہجرت کی اجازت آپ نے کس طرح دی؟ کیونکہ کچھ دیکھیں اشارے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ کیا تھے کہ سورہ کہف کا نزول ہوا اور پھر سورہ زمر کا نزول ہوا. اب سورہ کہف میں کیا اشارات تھے؟ اس میں خاص طور پر دیکھیں صحابہ کہف کا واقعہ تھا سب سے پہلے. سورہ کہف کو اگر دیکھا جائے، اور میں آپ سب سے کہوں گی کہ سورہ کہف کی اچھی سی تفسیر آپ ضرور اسٹڈی کریں، سنیں. بلکہ یہیں پہ میں ذکر کرتی چلوں کہ ہمارا ایک گروپ ہے، اس میں ہم سورہ کہف کی تفسیر کر رہے ہیں. وہ ریگولر گروپ چلتا ہے انشاءاللہ. میں اس میں پھر واٹس ایپ گروپ جو بنا ہے اس میں ڈیٹیلز بھی اس کی ڈال دوں گی انشاءاللہ. تو آپ میں سے جو جڑنا چاہے ہمارے ساتھ وہ جڑ سکتا ہے. تو سورہ کہف جو ہے اس کو وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہر جمعے پڑھنے کے لیے ہمیں کہا گیا، لیکن ہمیں اس میں سے لیسن کیسے لینے ہیں یہ ہمیں جو ہے وہ سیکھنا ہے. تو بہرحال یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ سورہ کہف میں سب سے پہلا جو ذکر ہے، جو واقعہ ہے وہ اصحاب کہف کا ہے.
جس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کیسے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ اپنی آبادی سے چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی حفاظت فرمائی اور کیسے ان کا ایمان محفوظ رکھا۔ تو یہ ایک اشارہ تھا کہ یہ مکہ کے مسلمان بھی جو ہیں یہ ہجرت کر کے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا، جس میں یہ اشارہ ملتا ہے، اگر آپ کو پتا ہو حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں، کہ جو خضر علیہ السلام تھے وہ کیسے، وہ تین جو واقعات تھے کہ وہ بالکل ایسے لگتا تھا کہ کتنا غلط کر رہے ہیں حضرت خضر، لیکن جب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ صبر بھی نہیں کر سکے، اور پھر جب ان کو پتا چلا تو اصل میں وہ بہتری کے لیے تھے، ٹھیک ہے، جو بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ بہت غلط کام ہو گیا، لیکن اصل میں وہ بہت صحیح کام ہوا تھا اور وہ بہت ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی لیسن تھا مکہ کے مسلمانوں کے لیے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی، کہ یہ اسکربلنگ کون کر رہا ہے اسکرین پہ؟ جسٹ اے منٹ، میں یہ ذرا ڈسیبل کر لوں۔ جی جی، تو میں بات کر رہی تھی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں یہ اشارہ تھا کہ بظاہر حالات اگر لگ رہا ہے کہ بہت خراب ہیں یا بہت پریشان کن ہیں، تو ان کا جو رزلٹ ہے وہ بالکل اپوزٹ نکل سکتا ہے، اور فیوچر میں بالکل یہ آپ کے لیے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ زمر میں جو ہے وہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی کہ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی جو لوگ اس دنیا میں اچھا کرتے ہیں ان کے لیے اچھا ہی ہے، اور وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین تو وسیع ہے۔ تو دیکھیں بہت کھلا اشارہ ہے اس میں ہجرت کی طرف کہ اللہ کی زمین تو وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ اچھا ہی کرے گا ان کے ساتھ جو اچھا کرتے ہیں۔ تو اس میں اشارہ تھا کہ آپ مسلمان ہجرت کر جائیں، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے ان کا اجر دے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ چیزیں تھیں جو پھر نازل ہوئی اس ٹائم پیریڈ میں، مکی زندگی کا تقریباً درمیانی ٹائم پیریڈ اس کو کہا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا، مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دیا، اور ہجرت کے لیے حبشہ کا انتخاب کیا، کیونکہ وہاں کا حاکم جو تھا اسحمہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران تھا۔ بہت عرصے تک میں جو نجاشی کو ہی نام سمجھتی رہی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں، پوری اسٹوڈنٹ لائف میں، یعنی اسکول کی جو لائف ہے، خیر اسٹوڈنٹ تو ابھی بھی ہوں، ابھی بھی ایک طالب علم ہی ہوں، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک طالب علم ہی رکھے۔ علم جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ قبر تک انسان حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو بہرحال جو مطلب اسکول لائف کا ٹائم تھا تو اس میں یہی سمجھتے رہے کہ نجاشی اس بادشاہ کا نام تھا، لیکن نجاشی جو تھا وہ ٹائٹل تھا، ٹھیک ہے نا، نجاشی ٹائٹل تھا۔ اسی طرح جو قیصر و کسریٰ ہم کہتے ہیں تو وہ بھی روم اور پرشین کے ٹائٹلز تھے ان کے جو بادشاہ ہوتے تھے، اور اسی طرح جو مصر کا بادشاہ فرعون ہوتا ہے وہ بھی ٹائٹل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو نام کچھ اور تھا۔ تو اس نجاشی کا کیا نام تھا، یعنی اس بادشاہ کا، نجاشی ٹائٹل ہے اس بادشاہ کا، تو اس نجاشی کا نام کیا تھا، اسحمہ۔ تو وہ عیسائی تھا اور بہت انصاف پسند حکمران تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی، تو لہٰذا آپ نے ہجرت کے لیے حبشہ کا انتخاب کیا کہ وہاں پہ یقیناً وہ چونکہ انصاف پسند ہے تو مسلمانوں کو پناہ دے گا اور مسلمان جو ہے وہاں پہ سکون سے رہ سکیں گے۔ لہٰذا رجب کے مہینے میں 5 نبوی میں 16 لوگوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، 12 مرد اور 4 عورتیں، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی رقیہ جو کہ حضرت عثمان کی وائف تھیں۔ ان دونوں نے مطلب یہ لیڈر تھے، آپ کہہ لیں، ان کی قیادت میں ٹوٹل 16 لوگوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے بھی اس میں دیکھیں پھر وہی بات ہے، ہجرت میں ہمارے لیے کیا ہے کہ ٹھیک ہے جب آپ بہت پریشان ہیں کہیں پہ دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے بات نہیں کر رہی، دین کے حوالے سے، کہ اگر آپ پہ جو ہے عمل کرنا اور اپنے دین کو بچانا مشکل ہو رہا ہے تو نکل جائیے، ضروری نہیں کہ آپ وہیں پہ رہیں اور مظالم برداشت کرتے رہیں اور اپنے دین پہ کمپرومائز کر لیں، نہیں، آپ نکل جائیں وہاں سے اس سنت کو فالو کرتے ہوئے۔
اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور یقیناً آپ کے لیے اچھے سبب پیدا فرمائے گا۔ اچھا، 4 ماہ کے بعد رجب میں یہ لوگ گئے، اور 4 ماہ کے بعد شوال میں یہ لوگ واپس پلٹے۔ اب کیوں واپس پلٹے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جی، اس کی وجہ یہاں نہیں ہے، میں خود سے بتا دیتی ہوں آپ کو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رمضان میں، رجب کے بعد جب شعبان اور رمضان آیا، تو رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کعبہ کی طرف نکلے، اور وہاں پہ جس وقت بہت اجتماع تھا مکہ والوں کا، وہاں آپ نے سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ اور یعنی مکہ کے لوگوں کو پہلے اس طرح سے قرآن کی تلاوت سننے کا اس طرح موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرنے لگتے تو وہ یعنی شور و غل کرتے، اور یعنی آپ کی مخالفت کرنے لگ جاتے، کیونکہ ان کا پلان یہ تھا کہ سنو ہی نہ، وہ خود بھی نہیں سنتے تھے، اور سننے بھی نہیں دیتے تھے کسی کو، شور مچاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وحی جو تھا وہ سنتے نہیں تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایک دن رمضان میں تلاوت شروع کر دی، تو وہ سب جو تھے وہ یعنی اتنی، وہ جو ظاہر عرب تھے وہ سمجھتے تھے اس شیرینی کو، اس خوبصورتی کو جو وحی میں تھی، تو وہ یعنی اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکے، اور اسپیشلی جہاں سجدے کی آیت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، تو سارے جو تھے اس وقت جو وہاں پہ لوگ موجود تھے وہ بھی دم بخود ہو کے سجدے میں گر گئے، رائٹ۔ تو جب سجدے میں گر گئے تو یقیناً یہ بات پھر پھیلی، اور خیر جو لوگ وہاں موجود نہیں تھے انہوں نے پھر بہت مذمت کی ان لوگوں کی کہ یہ تم نے کیا کیا۔ تو بہرحال پھر وہ جس بھی طرح سے انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا کہ ہمیں آتا ہے روایات میں کہ ہمیں جو ہے نا جھوٹ پھر انہوں نے بول دیا دوسرے لوگوں کے سامنے کہ نہیں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے بتوں کی تعریف کی تھی تو اس پہ ہم نے سجدہ کیا تھا، وہ اینی ہاؤ جیسے بھی انہوں نے جسٹیفائی کیا، لیکن یہ بات جو تھی یہ وہاں پہ حبشہ میں پہنچ گئی، اور وہاں حضرت عثمان وغیرہ کو جب پتہ چلا کہ جو ہے بات کیا پہنچی کہ مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات پہنچی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس پہ پھر ان کو لگا کہ ہاں ٹھیک ہے اب تو حالات صحیح ہو گئے ہوں گے، اور پھر واپس آ گئے، ٹھیک ہے۔ یہ رمضان کا واقعہ ہے، تو پھر شوال میں وہ لوگ واپس پہنچ گئے، لیکن واپس پہنچ کے ان کو پتا چلا کہ نہیں، بلکہ واپس پہنچے بھی نہیں، تقریباً 1 دن کا سفر ابھی رہتا تھا مکہ پہنچنے میں، جب ان کو پتا چل گیا کہ نہیں وہ خبر غلط تھی، اور اہل مکہ سارے مسلمان نہیں ہوئے، تو پھر اس میں سے کچھ جو تھے وہ وہیں سے واپس پلٹ گئے، اور کچھ جو تھے وہ پھر یعنی چھپتے چھپاتے مکہ میں داخل ہو گئے کسی کی پناہ میں۔ 7واں موضوع ہے دوسری ہجرت حبشہ اور اس کے اسباب۔ اب جب ان کو جو یہ 16 مسلمانوں نے ہجرت کی اور وہ وہاں پہ بڑے امن و سکون سے رہنے لگے، تو ایک تو یہ ریزن تھی کہ جو باقی پیچھے مسلمان مظالم برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے ایک ہمت تھی کہ ٹھیک ہے ہم وہ جہاں سیٹل ہو گئے ہم بھی ان کے پیچھے جا سکتے ہیں، لیکن مشرکین دوسری طرف بہت زیادہ اس بات پہ ناراض تھے کہ کیوں جو ہے مسلمان وہاں آرام سے رہنا شروع ہو گئے، تو انہوں نے اتنا غصہ جو تھا وہ باقی جو مسلمان تھے مکہ میں ان پہ اتارا، اور وہ زیادہ مزید ان پہ ظلم کرنے لگ گئے، جس کی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دوسرے بیچ کو بھی حکم دیا ہجرت کے لیے، تو اب مسلمان جو تھے وہ دوبارہ تیار ہو گئے ہجرت کے لیے، اور اب کی بار صحابہ کی کل تعداد 100 تھی، جن میں 82 مرد یعنی 82 جینٹس اینڈ 18 ویمن تھیں، ٹھیک ہے، 18 عورتیں اور 82 مرد تھے، ٹوٹل 100، یا کہیں ذکر 19 عورتوں کا ملتا ہے، تو پھر 101 تعداد تھی ان کی۔ تو اس بار جو ہے قریش نے کہا کہ نہیں اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے سوچا کہ ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں، پیچھا تو خیر کر کے وہ نکل گئے، وہ پکڑ تو نہیں سکے ان کو، لیکن وہاں تک پھر انہوں نے جو تھا وہ کیونکہ یہ حبشہ میں مطلب وہ جاتے تھے سیریا میں جب وہ اس کے لیے تجارت کے لیے، تو ان کے ادھر حبشہ میں بھی اچھے ٹرمز تھے، تو عمر بن العاص اور جسٹ اے منٹ میں ذرا نام کنفرم کر لوں، جی عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ جو تھے ان کو قریش نے پھر بھیجا اپنا وائس رائے بنا کے کہ آپ جا کے اصحما سے ملیے اور ان کو واپس لے کے آئیں، ان کو بتائیں جا کے کہ یہ ہمارے یعنی باغی ہیں، مکہ کے باغی ہیں، اور ان کو آپ ہمیں واپس کیجئے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پھر آگے جب یہ لوگ پہنچے وہاں پہ لینے کے لیے
ان کو واپس. تو پہلے دن تو خیر نجاشی نے پھر، کیونکہ وہ انصاف پسند تھا نا، انصاف پسند بادشاہ تھا، تو جب انہوں نے کہا کہ وہ باغی ہیں اور انہوں نے ہمارے یعنی لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے ایسے ہی بغیر حوالے کیے، اس نے بہتر سمجھا کہ میں پہلے ان سے پوچھ لوں. تو اس نے بلایا مسلمانوں کے بیچ کو پاس کے بھئی کیا وجہ ہے، یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے وہاں پہ بتایا کہ نہیں، ہم باغی نہیں ہیں، ہم تو صرف مطلب اپنے نبی پہ ایمان لے کے آئے ہیں. تو خیر وہ کنونس نہ ہوا عمر بن العاص کی باتوں سے، اور پھر اس میں حضرت جعفر نے جو ہے وہ بتایا کہ کس طرح سے ہماری کیا حالت تھی، ہماری قوم کیسی جہالت میں تھی، ہم بتوں کو، لکڑی پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے، عورت کی عزت نہیں کرتے تھے، اور یعنی ساری جو معاشرتی برائیاں تھیں وہ انہوں نے گنوائیں. اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں ایک نبی بھیجا ہے جو ہمیں مطلب یہ تعلیمات دیتا ہے، ہمیں یعنی برابری کا سلوک کرنے کی، اور حق کا ساتھ دینے کی، اور مظلوم کی مدد کرنے کی، اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم تھا. تو انہوں نے بڑے اچھے سے وہ نجاشی سے بات کی، اور نجاشی اس پہ اسحما اس پہ کنونس ہو گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں واپس نہیں کر رہا ان کو. لیکن پھر اگلے دن دوبارہ عمر بن العاص جو تھے اس وقت تو خیر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضرت عمر کے زمانے میں عمر بن العاص ایک بہت بڑے یعنی مجاہد اور جرنیل کی حیثیت سے سامنے آئے، اور ماشاءاللہ بہت فتوحات میں انہوں نے حصہ لیا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے. لیکن اس وقت کیونکہ وہ تھے تو یعنی مطلب ایک وائز مین تھے وہ بھی، تو اگلے دن انہوں نے سوچا کہ ایک دفعہ پھر ٹرائی کرتا ہوں. پھر اگلے دن جو عمر بن العاص تھے انہوں نے وہ جو اسحما تھا اس کے دینی اس کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ میں اس کو یوز کروں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو یعنی خدا ہیں، جو عیسائیت کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا باتیں کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کا کیا عقائد ہیں ان کے، اور یہ تو مطلب کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اور یہ تو آپ کے عقائد کی توہین کرتے ہیں. اس طرح سے کوشش کی کہ یہ کسی طرح سے اسحما ان کے خلاف ہو جائے مسلمانوں کے اور واپس بھیج دے. تو اس پہ نجاشی جو تھا پھر ایک دفعہ سوچ میں پڑ گیا، اور اس نے پھر دوبارہ ان کو بلایا، اور وہاں پہ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، جعفر بن ابی طالب، ان کی پھر ایک بہترین حکمت عملی اور ان کی دانائی جو تھی وہ مسلمانوں کے کام آئی. انہوں نے سوچا کہ اب یہ تو بڑا سینسٹیو ایشو ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں کچھ عیسائی، ٹھیک ہے، اور یہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ عقائد توہین والے ہیں. پھر انہوں نے یہ سوچا کہ بجائے خود سے کچھ کہنے کہ اللہ ہی کا کلام میں پڑھوں اور وہی بتاؤں سچ. تو پھر انہوں نے حضرت یعنی انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی، سبحان اللہ، جس میں پورا ڈیٹیل میں ہے کہ کس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام پہ یعنی کیسے وہ بشارت پہلے ملی، اور پھر مریم علیہ السلام کی پیدائش، اور پھر اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. تو وہ اس سے یعنی ظاہر ہے قرآن کی خوبصورتی، قرآن کی تاثیر تو اسحما جو تھا وہ بہت متاثر ہوا اس سے. اور جب حضرت جعفر نے اپنی بات ختم کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس نے کہا کہ ان هذا والذی جاء به عیسیٰ لیخرج من مشکات واحدہ، کہ بے شک یہ بات یعنی جو جعفر نے بیان کی ہے، جو عقائد اس نے بیان کیے ہیں، اور وہ بات جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، ٹھیک ہے، یہ بالکل ایک ہی چراغ کی روشنی ہے، یعنی ایک ہی چراغ سے یہ کرنیں نکل رہی ہیں. تو گویا وہ کنونس ہو گیا اس پہ کہ ہاں یہ ایسا ہی کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی آیا، یعنی وہ اللہ کے نبی ہی ہیں. یعنی کیونکہ وہ سارے عیسائی آپ کو پتا ہوگا کہ ان کا ایک ہی عقیدہ نہیں ہے، کچھ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. اس میں بھی 3 بڑے فرقے ہیں عیسائیت میں بھی، جس کی ابھی ڈیٹیل میں جانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو آپ لوگ اپنی ریسرچ میں اگر رکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو اس کا وہ ڈیٹیلز پتہ چلیں گی. تو بہرحال فائنلی یہ کہ قریش کو ناکامی ہوئی، وہ حضرت جو مسلمان تھے وہ سیفلی وہاں پہ رہتے رہے، اور نجاشی نے ان کو واپس نہیں بھیجا. 8واں موضوع ہے ہمارا اسلام کی قوت میں اضافہ. تو 5 نبوی تک ابھی ہم نے بات دیکھ لی کہ 5 نبوی میں یہ دونوں ہجرت حبشہ جو تھے، دونوں بیچز یہ ہجرت کر کے جا چکے تھے. اب 6 جب سال شروع ہوا 6 سن نبوی، تو اس میں یعنی 2 بہت اہم شخصیات نے اسلام قبول کر لیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ.
یہ خوشخبریاں تھیں مسلمانوں کے لیے. ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان کے صرف 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. حضرت حمزہ کا واقعہ اس طرح ہے اسلام قبول کرنے کا کہ یہ شکار پہ گئے ہوئے تھے ایک دن، اور یہ یعنی بہت بہادر تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں یہ، اور ایک اور ریلیشن بھی ہے. مجھے پھر یاد آیا کہ میں نے پورے پروگرام میں یعنی پورے اپنے وہ لیسن میں آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھا آج. تو مجھے ذرا بتائیے کس کو یاد ہے کہ حضرت حمزہ آپ کے چچا تو تھے، لیکن ایک اور رشتہ بھی حضرت حمزہ سے بنا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کوئی بتائے گا وہ کیا رشتہ تھا؟ میں دیکھوں آپ لوگ مجھے سن بھی رہے ہیں کہ نہیں. جی ٹھیک ہے، رضائی بھائی تھے، ماشاء اللہ. فاسٹر بردر، بالکل ٹھیک. بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ سب کو یاد ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، اور کیا کوئی یہ بتائے گا کہ کس کی وجہ سے ربائی بھائی تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ربائی مدرز 2 تھی نا. ٹھیک ہے، کیا وہ نام یاد ہے آپ کو کہ کس کی وجہ سے؟ ماشاء اللہ طاہرہ، بارک اللہ فیک. سویب، سویب جی، سویبا، سویبا نام تھا. یہ طاہرہ شاہ نے جو سپیلنگ لکھے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. ہاں سویبا نام تھا، بالکل ٹھیک. اوکے فائن، ٹائپ ایرر ہے. اوکے آئی کین انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ماشاء اللہ آپ لوگوں کو یاد ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 2 سال بڑے تھے صرف اپنے بھتیجے سے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لونڈی کا جو کہ سویبا تھیں ان کا دودھ پیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ دونوں ربائی بھائی بھی تھے. بہرحال تو بہت بہادر انسان تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت انسلٹ کی ابو جہل نے. ٹھیک ہے، بہت ناراض ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ایون یعنی بہت ہی زیادہ یعنی گالی گلوچ کیا اور کنڈیم کیا کہ تم جو ہے وہ مطلب باز کیوں نہیں آتے ہو، اور ہمارے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے ہمارے بتوں کی توہین کرتے ہوئے تم اللہ کی عبادت کرتے ہو. بہرحال تو وہ کسی نے جب یہ شکار سے واپس آئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، تو ان کو خبر کر دی کہ آپ کے بھتیجے کو، یعنی آپ کچھ نہیں کریں گے ابھی بھی، کہ آپ کے بھتیجے کو جو ہے وہ اتنا مطلب ذلیل کیا ہے اس نے، اور اتنی وہ یعنی سارا بتایا گیا ان کو. حضرت حمزہ کو بہت غصہ آیا، کیونکہ ابھی تک مسلمان تو خیر نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ ان میں سے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے تھے، یا مطلب ایٹ لیسٹ مخالفت نہیں کرتے تھے، جیسے کہ ابو لہب نے مخالفت کی، اس طرح نہیں تھا. تو انہوں نے ابو جہل سیدھے پھر پہنچے شکار سے واپسی پہ، سیدھے آپ صلی اللہ علیہ یعنی سوری ادھر کعبہ کی طرف پہنچے، اور ابو جہل کو جا کے انہوں نے مارا، اور انہوں نے کہا کہ میں خود اپنے بھتیجے کے دین پہ ہوں، پہلے مجھ سے بات کرو اور آئندہ جو ہے وہ میرے بھائی کو مطلب انہوں نے کیا. اور پھر ظاہر ہے جب وہ وہاں پہ انہوں نے کنفیس کر لیا کہ ہاں میں خود اپنے بھتیجے کے دین پہ ہوں، تو پھر اس کے بعد یہ پوری رات سوچتے رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سبحان اللہ اسلام قبول کر لیا الحمدللہ. خیر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ بھی بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ جب یہ حضرت حمزہ بھی اسلام قبول کر چکے، اور پھر دیکھا کہ ایک بڑی پرسنالٹی جو ہے وہ اسلام قبول کر چکی ہے، تو ان کو حضرت عمر کو تو بہت ہی غصہ آیا کہ بس اب تو معاملہ حد سے باہر ہے، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے کہ بس آج تو میں اس معاملے کو ہی ختم کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ختم کر دیتا ہوں، تاکہ یہ یعنی سلسلہ ہی ختم ہو کے لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف کھنچتے چلے جا رہے ہیں. لیکن راستے میں سبحان اللہ، راستے میں ان کو ایک صحابی ملے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو جا کے. پھر ان کو راستے میں پتہ چلا کہ ان کی بہن تھی فاطمہ، اور ان کے شوہر تھے سعید. ان دونوں نے اسلام، جو ان کے کزن بھی تھے حضرت عمر کے اور بہنوئی بھی تھے، ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے، تو خیر ڈیٹیلز میں اسکپ کرتی ہوں. تو پھر یہ وہاں گئے، وہاں پہ انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی، اور خیر وہ ناراض ہوئے پہلے اپنی بہن پہ، لیکن پھر جب وہ تلاوت انہوں نے سنی اور انہوں نے خود وہ پڑھی، وہ جو جس
یعنی پیپر پہ یا جس اس پہ لکھی ہوئی تھی آیات، تو ان کا دل اتنا نرم ہوا، اتنا موم ہوا سبحان اللہ اللہ کی طرف سے، کہ پھر یہ سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور جب اسلام قبول کیا، بلکہ خباب بن ارت اس وقت جو تھے وہ فاطمہ کے گھر پہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ ان سے کہا کہ ان کو خوشخبری دی کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا دعا تھی؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہم اعز الاسلام باحب هذین رجلین الیک، کہ اے اللہ اسلام کو عزت بخش ان دو آدمیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جس کو تو زیادہ محبت کرتا ہے. اور وہ کون سے دو آدمی تھے؟ بی ابی جہل او بی عمر بن خطاب، کہ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جس سے تو زیادہ محبت کرتا ہے ان میں سے کسی ایک سے اسلام کو عزت بخش. وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرٌ، اور یقیناً جو عمر رضی اللہ عنہ تھے وہ ان دونوں میں سے اللہ کی طرف زیادہ محبوب تھے. تو یہ ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھے. اسی طرح جو ہے وہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آتی ہے کہ اسلام جو تھا، جب سے عمر نے اسلام قبول کیا تو جو یعنی اسلام کو جو تھی وہ ایک مضبوطی مل گئی، اسلام کی قوت میں گویا ان دونوں شخصیات کی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی قوت میں اضافہ ہو گیا. اور یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ 6 نبوی کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. جی ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ کیوں یہ قوت میں اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے یقیناً وہ قریش کی سب سے معزز فیملی سے تھے، اور جب اور ویسے بھی پہلے بھی وہ ساتھ ہی تھے، لیکن اب تو اور بھی زیادہ وہ کھل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھ دے رہے تھے. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی جو دوسرے قبائل تھے ان میں یہ عربی جو یعنی باقی لوگ تھے جو قریش کے، جو آپ بنو ہاشم سے تھے اور بنو مطلب سے، یقیناً وہ سارے کے سارے اسلام تو نہیں قبول انہوں نے کیا تھا، لیکن وہ اپنی قبائلی حمیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے. ٹھیک ہے، سوائے ابو لہب کے جو کہ سگے چچا ہونے کے باوجود وہ آپ کا مخالف رہا، لیکن باقی جو تھے وہ آپ کا ساتھ دے رہے تھے. اور پھر جو تھے وہ ابو طالب انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ جو آپ کے دل میں آئے آپ کیجئے، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، تو بہرحال اب جب یہ والے حالات تھے کہ اسلام طاقت پکڑتا جا رہا ہے اور مکہ کے نہ ظلم یعنی جو مشرکین مکہ ہے نہ ظلم و ستم کا کوئی اثر ہو رہا ہے اور نہ وہ اس کو روک پا رہے ہیں اسلام میں اضافے کو، تو پھر انہوں نے ایک نئی چیز سوچی کہ اب ہم کیا کریں. تو نواں ٹاپک ہمارا ہے جو انہوں نے نئی چیز سوچی وہ تھی باقاعدہ بائیکاٹ. ٹھیک ہے، کہ بائیکاٹ کریں، اور پھر اس کی ریزن تو ہم نے دیکھ لی. جب مشرکین مکہ ہر طرف سے مایوس ہو گئے اور بنو ہاشم اور بنو مطلب نے بھی ابو طالب کے ساتھ آپ کی حفاظت کا عہد کیا، جیسے میں نے کہا کہ قبائلی حمیت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو پھر جو تھے مشرکین بنو کنانہ میں جمع ہوئے اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے بائیکاٹ کر دیا جائے. اور بائیکاٹ عربی میں مقاطعہ کو کہتے ہیں، یعنی کٹ آف کر دینا. عربک میں بھی ہمیں پتہ ہے یعنی مقاطعہ، اور انگلش جو لفظ بائیکاٹ ہے اس کا مطلب ہے مکمل طور پہ ریلیشنز ختم کر دینا. اس میں جو ہے وہ یعنی ایون بات چیت بھی نہیں کرنی، کوئی لینا دینا نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا، یہ مطلب ہے اس کا. تو مشرکین مکہ نے بھی ایسا ہی کیا، مقاطعہ کیا. تو جیسے میں نے کہا وہ 6 نبوی تک کے واقعات ہم نے دیکھے، تو یہ سن 7 نبوی اور پہلا ہی مہینہ محرم کا. ٹھیک ہے، میں نے بتایا کہ کب اسلام قبول کیا، 6 نبوی یعنی ذوالحج کے مہینے میں حضرت عمر اور حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا. تو یہ دیکھیں اگلا ہی سال جیسے شروع ہوا 7 نبوی محرم پہلا ہی مہینہ ہوتا ہے نا، تو اس میں ہی انہوں نے یہ بائیکاٹ کا پلان کر لیا.
اور باقاعدہ اس کو لکھا گیا، اس کو تحریر کیا گیا، اور اس میں یہ شق ڈالی گئی، یہ ایک اس میں اس کی ٹرم رکھی گئی کہ بنو ہاشم کی طرف سے کسی بھی صلح کی پیشکش کو قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کو لے کر شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ایک مطلب وہ گھاٹی سی تھی ایک، یعنی پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، اور کھلے دیکھیں کھلے آسمان میں گھروں سے بغیر وہ نکال دیے گئے۔ اب اور اس کے علاوہ مشرکین مکہ وہاں پہ کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں پہنچنے دیتے تھے، اور نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ کبھی کبھار کوئی یعنی رحم دل جو تھا وہ چوری چھپے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یعنی باقی جو ساتھی تھے ان کو کھانے کی چیز گھاٹی میں پہنچا دیتا تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر نکلتے دعوت کا کام جاری رکھتے، جب بھی کوئی ملتا اسے دین اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ یعنی دیکھیں اس طرح کے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن نہیں چھوڑا، جہاں جیسے ان کو موقع ملا وہ اس کو کرتے رہے۔ یہ بہت سخت ٹائم تھا یقیناً، تو اس کی تفصیلات میں پھر وہی بات ہے کہ ٹائم لگے گا۔ 10واں موضوع ہے بائیکاٹ کا خاتمہ۔ یہ 3 سال تک جاری رہا، ٹھیک ہے، اور اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اس کا خاتمہ بھی محرم کے مہینے میں، یعنی 10ویں سال کا پورے 3 سال، یعنی 7 نبوی محرم سے لے کے پھر 8 نبوی، 9 نبوی اور 10 نبوی، جب 3 سال ہو چکے تو بعض قریش کے لوگوں کے دلوں میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ اور یعنی دیکھیں یقیناً اسلام ہو یا غیر اسلام ہو، کچھ لوگ یعنی فطری طور پہ جو ہے وہ نرم دل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے، اور کچھ جو ہے وہ فطری طور پہ سخت دل ہوتے ہیں، چاہے وہ اسلام قبول بھی کر لیں تو دیکھیں کچھ سخت دل ہی رہتے ہیں، اور کچھ چاہے آپ خود آبزرو کریں اپنے ارد گرد، چاہے غیر مسلم ہی ہوں وہ نرم دل ہوتے ہیں اور طبیعت ان کی اچھی ہوتی ہے۔ بہرحال تو جنہوں نے شروع کی اس کی کوشش اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کی، ان شخصیات کے نام جو ہیں وہ زہیر بن ابی امیہ، یہ ابو طالب کے بھانجے تھے، یعنی ان کی سگی بہن ابو طالب کی سگی بہن عاتقہ جو تھی ان کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ابو طالب کے بھانجے زہیر بن ابی امیہ، اور مطعم بن عدی یہ بھی عبد مناف کی اولاد میں سے تھے، یعنی بنو کنانہ کی جو نیچے برانچ تھی عبد مناف، اور جس سے پھر وہ یعنی قریش تھے انہی کی اولاد میں سے یہ تھے، اور ابو البختری بن حشام اور زمعہ بن اسود۔ تو یہ 4 شخصیات تھیں جن کی کوششوں سے یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ تو سب سے پہلے زہیر کے جو تھا نا وہ دل میں یہ خیال آیا، ان کا دل بہت پریشان ہوتا تھا، بچے جب بھوک سے بلکتے تھے، ان کی آوازیں جب مکہ، یعنی ایسے کہا جاتا ہے کہ چونکہ باہر تھی تھوڑی وادی، لیکن جب بچے بھوک سے روتے تھے تو ان کی آوازیں مکہ میں سنائی دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور جو تھے وہ فاقوں رہتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے بہت بیمار، یعنی کچھ ڈیتھس بھی ہو گئیں اور کمزوری اور بھوک سے، اور ایون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو طالب تھے، دیکھیں اس وقت کتنی زیادہ ان کی ایج ہو گئی تھی، اور وہ بھی سب اسی مشکلات میں۔ تو بہرحال اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ان کے ماموں تھے ابو طالب زہیر کے، تو ان کے دل میں سب سے پہلے خیال آیا، اور پھر یہ مطعم بن عدی سے ملنے گئے، اور پھر ابو البختری، یعنی 1 بائی 1 پھر انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے ساتھ ملایا اور سب کو راضی کیا، اور خاتمے کی مکمل یعنی اس بائیکاٹ کے خاتمے کی مکمل یقین دہانی کروائی، اور سب نے کہا کہ ٹھیک ہے مل کے بات کرتے ہیں، یعنی قریش کے جو باقی ہیں سردار ان سے۔ تو کیا پھر انہوں نے کیا کہ جب نیکسٹ ڈے صبح مشرکین کی مجالس بیت اللہ میں لگ چکی تو زہیر نے بائیکاٹ ختم کرنے کی بات کا آغاز کیا، یعنی پہلے تو ان کو یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی چاروں کو کہ ہم کیا کریں۔ زہیر کو جب خیال آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اکیلا ہوں، میں اکیلا کیا کروں؟ پھر وہ زمعہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ مطلب اس طرح سے تمہیں مطلب اچھا نہیں لگتا کیا؟ تمہیں اچھا لگتا ہے کہ اس طرح سے وہ مطلب اتنے عرصے سے پڑے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں اچھا تو نہیں لگتا، لیکن میں اکیلا کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی طرح یعنی 1 بائی 1 چاروں ایک دوسرے کے ساتھ ملے، اور پھر وہ بات ہوئی۔ پھر اب یہ چاروں جو تھے اگلے دن مشرکین کی جو مسجد ان کی مطلب سٹنگز ہوتی تھیں اس میں گئے، تو زہیر نے سب سے پہلے آغاز کیا بات کا۔
تو ابو جہل نے فوراً مخالفت کی کہ نہیں یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا، مگر پھر ون بائی ون جیسے ان کی پلاننگ تھی، ٹھیک ہے، کہ کوئی ایک بات شروع کرے گا تو پھر ہم ساتھ اس کو سپورٹ کریں گے، تو پھر باقی چاروں نے بھی آہستہ آہستہ یعنی زہیر کی حمایت کی اور ان کو فیور کیا۔ جب ابو جہل نے دیکھا تو اس نے یہ مشہور مقولہ بولا، اس نے یہ کہا کہ امر دبر باللیل، کہ یہ ایسا امر ہے، ایسا معاملہ ہے جو رات میں طے کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ابو جہل بھی مطلب وہ اچھا یعنی شارپ انسان تھا، تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ ان کی ملی بھگت ہے، یعنی یہ پہلے سے ہی پلان کر کے آئے کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں جب پھر یہ بات کچھ باقی لوگ سرداروں کو بھی مطلب ان کے بھی دل میں آئی، تو اس کے نتیجے میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد واپس اپنے گھروں میں لوٹ آئے۔ اور پھر اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ جسٹ اے منٹ۔ یعنی جو وہ آپ کو میں نے جیسے بتایا تھا کہ وہ لکھ کے باقاعدہ لٹکایا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مطلب آپ تک یہ بات پہنچی کہ اس طرح سے وہ جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کی بائیکاٹ کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو کھایا جا چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے انفارم کر دیا گیا تھا، وہ جو انہوں نے لکھ کے جو بائیکاٹ جب کیا تھا، لکھ کے انہوں نے لٹکا دیا تھا جب کعبہ میں، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ اس کو تو وہ دیمک لگ گئی ہے اور وہ تو کھایا جا چکا ہے پورا، اور وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کے علاوہ پورا وہاں سے وہ کھایا جا چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انفارم کیا، تو جب چیک کیا گیا تو واقعی ایسے تھا، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں مطلب یہ بھی ایک ثبوت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آپ کو جو وہ غیب کی بات پتہ چل گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھے، تو پھر اس کی وجہ سے بھی ذرا زیادہ ان کو موٹیویشن ملی اس کو ختم کرنے میں، اس بائیکاٹ کو۔ الحمدللہ 10 ٹاپکس ہمارے پورے ہو گئے 7:15 تک۔ اگر سب لوگ ٹائم پہ جوائن کریں انشاءاللہ تو ہم ٹائم پہ انشاءاللہ شروع کریں گے کل سے، بس میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ 10-12 لوگ ہیں تو پھر تھوڑا سا اور ہو جائیں پھر شروع کروں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ پورے 6 بجے آپ لوگ آ جائیں تو انشاءاللہ ہم ٹائم پہ شروع کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ کل یا پرسوں 2 لیسن کر کے ہم اس کو تھوڑا سا کریں گے آگے۔ سیرت سے متعلق آج کا جو نقطہ تعلیم ہے وہ اس بک کے بارے میں ہے کہ مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے یہ 100 اس میں اہم ترین 100 شخصیات کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور یہ یہودی رائٹر ہیں مائیکل ہارٹ۔ اچھا ویسے میرا خیال تھا پتہ نہیں شاید عیسائی رائٹر ہے، لیکن یہاں پہ یہودی لکھا ہوا ہے، آئی ایم ناٹ شیور، میں چیک بھی نہیں کر پائی اس کو۔ بہرحال تو جو بھی ہو لیکن غیر مسلم تھے، تو انہوں نے 100 شخصیات کا اس میں ذکر کیا ہے، اور 28 سال کی تحقیق، دیکھیں کتنا بڑا ٹائم پیریڈ ہے، اور دنیا کی تاریخ میں آنے والی 100 یعنی تحقیق کے بعد انہوں نے یہ 100 اہم ترین اور مؤثر ترین شخصیات کے بارے میں تحریر کیا۔ یہ کون سی 100 شخصیات لی اس نے جو کہ ہیومن کائنڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ رہیں، جنہوں نے ہیومن ہسٹری میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا، ان 100 شخصیات کو لیا گیا ہے۔ تو اب چونکہ وہ خود یہودی ہے لیکن اس کے باوجود اس نے سب سے پہلے، مجھے بار بار یہی لگ رہا ہے کہ عیسائی تھا وہ، اینی ہاؤ بار بار یعنی اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا ہے اس بک میں۔ دیکھیں کتنی یعنی یہ اہم بات ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ مسلمان تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، جو بھی نیوٹرل ہو کے اور سچائی کو پیش کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھا، اور جب اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد ایک روز وہ لندن میں ایک لیکچر دے رہا تھا، لوگوں نے شکایت کی کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 کے طور پر کیوں درجہ دیا۔ اس پر مائیکل نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 611 یہ عیسوی سال ہیں، ٹھیک ہے، اور عیسوی سالوں میں یہ کیا بنتا ہے تقریباً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان 610 میں پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی تھی، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 40 سال کے تھے۔ تو اس نے کہا کہ 611 میں مکہ کے وسط میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے، یعنی جب پہلی دفعہ آپ نے یعنی نبوت کا اعلان کیا وہ مراد ہے اس کی۔
تو اس وقت ان پر 4 افراد ایمان لائے، ہے نا. پہلے ہی دن ہم نے پڑھا تھا کہ 4 دن سے پہلے ہی دن 4 لوگ ایمان لے کے آئے، ٹھیک ہے، جن میں ایک ان کا سب سے اچھا دوست حضرت ابوبکر، ان کی بیوی حضرت خدیجہ، اور 2 لڑکے شامل تھے جو کہ بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں زید تھے، زید بن حارث، ٹھیک ہے. اور آج 1400 سال بعد مسلمانوں کی تعداد 1.5 ملین یعنی عرب سے زیادہ ہو چکی ہے، اور یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں ہے بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جھوٹے نہیں تھے، کیونکہ جھوٹ 1400 سال تک نہیں چلتا. اللہ اکبر. اور نہ ہی کوئی 1.5 ارب لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے. یعنی اس وقت تو چلو کر لیا، اگر وہ جھوٹا ہوتا یعنی جھوٹ ہوتا اسلام تو کچھ عرصے چل کے وہ ختم ہو جاتا ہے نا. لیکن یعنی اتنا عرصہ گزرا ہے اور بجائے اس میں کمی ہونے کے یا بجائے اس کے ختم ہونے کے وہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو یہ جھوٹ اتنا پروڈکٹیو اور اتنا یعنی نہیں چل سکتا، جھوٹ اتنا پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا. غور کرنے کی ایک اور بات یہ ہے کہ یہ اربوں مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی ان کی حرمت پہ اپنی جان قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بھی ان کو بہت اچھی طرح غیر مسلموں کو اندازہ ہے. یعنی تمام مسلمان ان کی شان میں گستاخی کرنے والے کو مرنے مارنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. کیا ایک بھی عیسائی ایسا ہے جو یسوع کے لیے ایسا کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس کے بعد پورے حال میں خاموشی چھا گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ یقیناً ایسا کہیں نہیں ہے. اور جتنی محبت، ابھی کل بھی میں ایک لیکچر سن رہی تھی ڈاکٹر اسرار احمد کا، بس ایسے ہی اس میں بھی وہ یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ایک مسلمان چاہے وہ اتنا پریکٹیکل نہ بھی ہو، چاہے وہ یعنی نمازیں پڑھتا ہو یا نہ ہو، لیکن مسجد کی حرمت کا اس کو پتہ ہے. مسجد پہ کہیں آنچ آنے لگے گی تو اٹھ کھڑا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتا ہو یا نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ سٹینڈ لے گا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک دینی حمیت ہے یہ الحمدللہ مسلمانوں میں ہے اور یہ قیامت تک رہے گی، ٹھیک ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے دین کی حفاظت کے جو انتظامات ہیں، جو اللہ نے خود جو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنے نبی پہ حق کے ساتھ اس لیے نازل کیا تاکہ اس کو تمام ادیان پہ غلبہ دے دے، چاہے مشرکوں کو چاہے کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو، تو اس نے غلبہ دینا ہی دینا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. بہرحال تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس دین کے غلبے کی کوششوں میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے لیے اس کی ضرورت ضرور ہے. تو انشاءاللہ اپنے دین کے علم کو حاصل کریں آپ سب، ٹھیک ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، مزید جانیں اور اس کو پھیلائیں سب میں، تاکہ ہمارا حصہ تھوڑا ڈلے اس دین کی حفاظت اور اس دین کے نشر و اشاعت میں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے قبول فرمائے. تو الحمدللہ آج کی کلاس کا ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ 2 لیسنز ہم کل لے لیں، اور آپ سب کوشش کریں کہ ٹائم پہ کلاس میں آ جائیں تاکہ ٹائم پہ کلاس شروع ہو سکے انشاءاللہ. تو اب میں اپنی ریکارڈنگ ختم کرتی ہوں تاکہ اگر کسی کا کوئی سوال جواب ہو تو پھر میں بعد میں لے لوں. کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، دہرائی انشاءاللہ ہماری کل کے لیسن کے سٹارٹ میں ہو جائے گی. اور پھر وہی کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کوئی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کے لیے کرنے والے جیسا ہی اجر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کو کمانے کی توفیق دے اس اجر کو. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.